السلام علیکم۔ شب قدر مغفرت و نجات کی رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ وہ بدنصیب لوگ کون ہیں جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں؟ شب قدر کی رات کی یقینی علامات، شب قدر کی وجہ تسمیہ، شب قدر کے نوافل اذکار اور اسی طرح شب قدر کی فضیلت، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ۔ شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں علماء کرام نے متعدد وجوہات بیان فرمائیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ لفظ قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر کہنے والی کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ قدر کی مختصر تفسیر۔ شب قدر کی عظمت، منزلت، اس کی اہمیت، فضیلت بتلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں قرآن مجید کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شب قدر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی شان بہت بڑی اور اس کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ آگے ارشاد ہے، قدر کی رات فضیلت میں 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی وہ عمل صالح جو شب قدر میں کیا جاتا ہے اس کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، فرشتے اور جبرائیل امین اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے۔ یہ رات سلامتی والی ہے صبح کے طلوع ہونے تک، یعنی شب قدر ہر آفت، ہر شر سے سلامتی کا باعث ہے اور اس کا سبب اس کی بھلائی کی کثرت ہے۔ نیز اس رات کی ابتدا غروب آفتاب اور اس کی انتہا طلوع فجر ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں گناہ کی معافی کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے نمبر 1 ایمان، نمبر 2 احتساب۔ تو ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ عبادت کرنے والا مسلمان اور صحیح العقیدہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کھڑا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہے گا، گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہے گا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقی محروم ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس شب کو رمضان المبارک کے بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرنی چاہیے۔ اگر یہ بھی دشوار ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم 27ویں شب کو غنیمت باردہ سمجھتے ہوئے ضرور ہی اس کی جستجو میں لگنا چاہیے۔ البتہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 27ویں شب میں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے،
7 اعضاء پر سجدہ مشروع فرمایا، طواف کے 7 چکر مقرر کیے، ہفتے کے 7 دن بنائے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں مغفرت سے محروم رہنے والے افراد۔ رحمتوں اور برکتوں کی اس باغ بہار میں کچھ ایسے حرما نصیب اور خائب و خاسر لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی پاداش میں شب قدر جیسی عظیم اور بابرکت رات کی فضیلتوں کے حصول سے اور بالخصوص مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث شریف میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر حضرت صحابہ کرام نے سوال کیا، وہ کون افراد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور۔ شراب کا عادی، شراب جس کو 148 ام الخبائث 147 یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے 148 رجس 147 یعنی گندگی قرار دیا ہے۔ یہی شراب متعدد گناہوں کا سر چشمہ اور مقدمہ ہے۔ اس گندگی اور نجاست کو پینے والا اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم و تاکید فرمائی۔ اس سے اسی حکم کی اہمیت کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت اور حرما نصیب شخص جس نے والدین کے ساتھ بد سلوکی کی ہو اور ان کی آہیں اور بددعائیں لی ہوں، ایسا شخص اس عظیم اور مبارک رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ 148 قاطع رحم 147 کہلاتا ہے، جن کی قرآن حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں اور عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا، دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا کینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر عطا کیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمسون نامی عابد تھا جس نے 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعجب ہوا کہ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جو اس غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائیں گئیں۔ آپ نے دیکھا ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اس سے آپ کو خوف ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ان امتوں کے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کا وظیفہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
اے اللہ جل جلالہ تو معاف کر دینے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ مناسب ہے جتنی دیر تک جاگنا چاہے اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصے میں نوافل پڑھے، ایک حصے میں تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہے اور تیسرا حصہ استغفار، درود شریف، دعا اور ذکر اللہ میں گزار دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے، نماز پابندی کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہی 3 عبادتوں، نماز، تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ کو ایک جگہ جمع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پلیز شب قدر کی رات فلسطینیوں کے لیے لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اسرائیلیوں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے، اسرائیل کے ظالموں کو تباہ برباد نیست نابود فرمائے، آمین۔